أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے
کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور بس وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7واں روزہ ہو گیا ہے اور پہلے عشرے کا نور بھائی پتہ نہیں چلا۔ 7واں دیکھیں اور بالکل ایسی تیزی سے رمضان مبارک ایسے لگ رہے ہاتھوں سے گزر رہا ہے۔ وہ مدیت سنا تھا، مجھے یاد ہے کاروی صاحب سے بھی ہم نے سنا، بزرگوں سے بھی، وہ کہتے تھے پہلا عشرہ جو ہے نا اس میں روزے چلتے ہیں، دوسرے عشرے میں جو مغفرت کا ہے اس میں روزے بھاگتے ہیں، اور تیسرا عشرہ جو اس میں روزے اڑتے ہیں، تو وقت کا نہیں پتہ لگتا۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی، بڑے بزرگ نا واقعی صحیح باتیں جو بات کرتے ہیں وہ بالکل صحیح بات کرتے ہیں۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اگر میں یہ بات کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آج ہم جس مسئلے کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں میں بھی اور آئی ایم شیور آپ بہت سارے دیکھنے والے لوگ اس چیز کا جو اس مسئلے کا شکار رہے ہوں، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں توہم پرستی بہت ہے، دنیا بھر میں بھی سپرسٹیشس، اور اس کا یہ نہیں کہ جس میں جو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں ان کا کوئی لینا دینا ہے۔ اگر میں ڈیولپ کنٹریز کے والے سے بات کروں تو فرائیڈے the 13th، فرائیڈے اور 13 کا ہنسا جو ہے وہاں پہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ پھر کچھ ممالک کی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بتاؤں کہ کتنے مزے کے فیکٹس ہیں کہ مطلب کتنی توہم پرستی صرف ہم میں نہیں پوری دنیا میں کیسے پھیلی ہوئی ہے، کہ اسپین میں منگل کے دن اگر مہینے کی 13 تاریخ ہو تو اس کو قومی طور پر بدقسمتی کا علامہ سمجھا جاتا ہے۔ چائنا میں 8 کا ہنسا مبارک اور جو 6 کا ہنسا ہے اس کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ آئرلینڈ میں جو دلہنیں ہیں ان کے جو کپڑے ہیں ان کے زیورات میں چھوٹی سی گھنٹی ضرور ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جن کے لیے لکی ہوگی۔ اور پھر روس میں خالی بالٹی جو ہے کہیں لے جانے کو برا شگن سمجھا جاتا ہے۔ فن لینڈ کے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو مارا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی۔ پرتگال کے لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹا چلنے سے برائی ہمارا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ اور مصر کی تو سب سے مجھے جو مطلب مزہ کا خیز بات بھی لگی وہ یہ کہ جی خالی کینچی جو آپ چلاتے ہیں وہ منحوس اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جس سے آس پاس جو بدبوئیں ہوتی ہیں وہ کٹ جاتی ہیں اور ان کو غصہ چڑھتا ہے۔ ہاں، لیکن خالی کینچی چلانے سے واقعی لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے بچپن میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، کیونکہ بندہ پوچھتا ہے کہ کیوں چلا رہے ہو جب کوئی وجہ ہی نہیں ہے، تو پہلی تو یہی لڑائی کا وجہ بن جاتا ہے۔ آپ نے اپنے بچپن میں سنا، میں نے بھی خالی کینچی کا تو بالکل کہ جی، اور وہ اس میں ایک اور بھی وجہ، اس کا تو اتنا بڑا دلچسپ تعلق ہے مدیہ، کہتے ہیں کہ ایک لوگ ہوتے ہیں سوئی دھاگے والے، ایک ہوتے ہیں کینچی والے، تو وہ بلکہ غالباً حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ منصوبہ ہے کہ وہ تحفہ کسی نے دیا تو انہوں نے کہا سوئی دھاگے کا تحفہ، تو کینچی کا کیا، وہ تو کاٹتی ہے۔ تو یہ اس میں یہ بھی ایک وصف پایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دنیا بھر میں پیرانارمل سائنسز جو ہیں اس سے بھی ہم کچھ کنفیوز چیزوں کو کر لیتے ہیں، تو دے آر ہائیلی سائنٹیفک ٹو۔ ہمیں جو چیز بالعموم سمجھ نہیں آتی ہم اس کو کسی ایسے ہی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، تو آج اس پر کریں گے باتیں بالکل۔ جو جیسے کینچی چلنے والے کی بات سے مجھے علامہ جواد حسین عابدی صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کینچی چلنا منحوس ہوتا ہے یا کینچی چلنے سے اماں ابا کی لڑائی ہوتی ہے، جو درزی ہیں نہ کام کے لیے چلائیں بغیر وجہ کے، نہیں وہ ویسے بھی کچھ ایسی چیز نو دا پوائنٹ از کہ میں بتاتا ہوں، یہ کینچی ہے نا، یہ ایسے ایسے میں چلا رہا ہوں، میک نو سینس، آپ کاغذ جو اس کا مصرف ہے اس کے لیے استعمال کریں۔ بچپن میں جب خالی بھی جاتے ہیں تو امی ابو میں لڑائی ہو جائے گی، امی ابو میں خالی کینچی چلنے سے لڑائی کیسے ہوتی ہے بھائی؟ وہ دیکھیں نا، وہ اگر ہمارے عارف لوہار صاحب یا جناب حاجی عالم لوہار صاحب چمٹا ہو تو کسی وجہ سے بجے گا نا، جب آپ کی بیٹ ہوگی، خالی چمٹا کیوں بجائیں گے آپ، یا کینچی کیوں چلاتے ہیں؟ بہت ساری سی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی یہاں سے نکلیں، ہم گاڑی لے کے نکلیں اور تم دیکھیں کہ ہماری دیواروں پہ کیا کچھ نہیں لکھا گیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مطلب ہمیں کہا گیا جی عملیات والے بابا کے پاس چلے جائیں۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ علامہ کومیل مہدوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر میمونہ، صبح بلکہ علی گل ملا آئے تو انہوں نے کہا کہ سندھی میں کہتے ہیں بھلی کر آئے ہو تو لو جناب علی، کیسے مزاج؟ السلام علیکم کومیل بھائی، السلام علیکم آپ، السلام علیکم نور بھائی، سب کیسے مزاج؟ مانوی صاحب آپ خیریت سے؟ مزاج اچھے؟ اچھا، یہ جو آج کا اسپیشل ہمارا ٹاپک ہے، آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہم لوگوں سے سوال بھی کوئی سوالات ہوں آپ کے تو اچھی بات، اور اسد بھائی جی ہمارے بہت پیارے ناظرین ہمارے بھائی،
السلام علیکم سر. اچھا سب سے اس سے پہلے کہ میں سوال کروں, میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں نے بچپن میں ایسی کوئی بات سنی ہے جیسے کہتے ہیں جی بلی آگے سے گزر, کالی بلی رستہ کٹ جائے تو جی منحوس ہوتا ہے, پھر اس جگہ نہیں جانا چاہیے, راستہ تبدیل کرنا چاہیے, بہت ساری ایسی چیزیں آپ لوگوں نے کبھی سنی ہے ایسی؟ جی وہ چارپائی پہ ویسے پیر ہلائیں تو کچھ ہوتا ہے, اور رات میں جھاڑو لگا دیں تو کچھ اور ہوتا ہے. مگر مجھے خیال آیا کمیل بھائی کہ وہ آؤٹ آف مینرز بھی ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے بعض وقت یہ سمجھانے کے لیے بھی وہ کیا جاتا ہے کہ وہ کہو گے تو بہو آ جائے گا ٹائپ, تو وہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ کرو. شاید اس سے بھی مجھے لگتا ہے کنفیوژن کچھ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایسے بیٹھے ہیں اور یہ ٹانگ ہلا رہے ہیں تو دس از آؤٹ آف مینرز, تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں کرو. بسم اللہ. صحیح. لیکن قرآن کریم میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام ہی توہمات کا جو جواب ہے فقط 2 آیات میں ہے, بلکہ ایک ہی آیت میں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک, سب کچھ اختیار تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ اتنا ایک خوبصورت اور آفاقی اصول ہے کہ کہہ دیجئے کہ مالک الملک تو وہی ہے جسے چاہتا ہے تو ملک دے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے تو ملک لے لیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے. اچھا ملک کا الگ ذکر کیا, بادشاہت کا, اور عزت کا الگ ذکر کیا. ہو سکتا ہے کسی کے پاس بادشاہت ہو لیکن عزت نہ ہو سکتا ہے کہ پاس عزت ہو لیکن بادشاہت نہ ہو, اس لیے کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں, ان کا الگ سے ذکر کیا گیا, ساتھ ملا کر ذکر نہیں کیا گیا. بعض کو ملک دیتا ہے, بعض کو عزت دیتا ہے, بعض کو دونوں عطا کر دیتا ہے, بعض کے پاس ملک ہے لیکن ذلت ہے, بعض کے پاس عزت ہے لیکن ملک نہیں ہے. یہ سب ہے. پھر فرمایا کہ اور وہ چاہتا ہے تو بیدک الخیر, تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے, تو جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے. پھر کہا کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. یہ وہ آج کا سائنٹیفک اصول ہے کہ جو بعد میں بہت زمانے بعد سمجھ میں آیا. دیکھیں آج کل اس وقت ہم گرمیاں ہیں, اب آہستہ آہستہ ہم گرمیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں, راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں, دن چھوٹے ہوتے ہیں. جب ہم سردیوں سے گرمیوں میں جا رہے ہوتے ہیں نا, تو دن رات میں داخل ہو رہا ہوتا ہے, یعنی دن بڑا ہو رہا ہوتا ہے, رات چھوٹی ہو رہی ہوتی ہے, سکڑ رہی ہوتی ہے. جب ہم گرمیوں سے سردیوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر رات دن میں داخل ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے کہ رات بڑی ہو رہی ہوتی ہے, دن چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے, رات کو دن میں داخل کرتا ہے, مردے سے زندہ نکال لیتا ہے, زندے سے مردہ نکال لیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسٹل برتھ ہوتی ہے, ماں تو زندہ ہے لیکن بچہ مردہ ہو گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں مر گئی ہے لیکن بچہ زندہ ہے, تو مردے سے زندہ نکالتا ہے, زندے سے مردہ نکالتا ہے. لیکن اس کا تو چیلنج بھی ہے کہ میں کروں گا سب کو زندہ, اور ویسے ہی ماس چڑھاؤں گا. تعویل یہ بھی ہے کہ اللہ کبھی کسی ہدایت یافتہ سے کسی گمراہ کو نکال دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا بیٹا ہے, ولی اور ولیوں کیا بھوت والی بات جو ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی گمراہ کے یہاں سے کوئی ہدایت یافتہ بھی آ جاتا ہے. یہ بھی ایک مثال ہے. خیر میں سے شر اور شر میں سے خیر, جو من تشاء بغیر حساب, جس چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے. تو جس کا اس توحید پر یقین ہے, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی مسبب الاسباب, اس سے اسباب کی دنیا بنائی ہے. اسباب کی دنیا میں اسی نے یہ کہا, ایک نبی خدا کا واقعہ معروف ہے کہ جب وہ مریض ہو گئے تو لوگوں سے ظاہر ہدایت دینے کے لیے انہوں نے کہا میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, دوا نہیں لی, تو مرض ان کا بڑھتا گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب تک آپ دوا استعمال نہیں کریں گے شفا نہیں ملے گی, اس لیے کہ اس دوا میں بھی شفا ہم نہیں رکھی, اس دوا میں شفا کہیں اور سے نہیں آئی. میں نے ایک ہاسپٹل بڑا خوبصورت سے لکھا ہوا دیکھا تھا کہ دوا عندنا و شفا عند اللہ. دیکھو دوا ہمارے پاس ہے, شفا اللہ کے پاس ہے, دوا ہمارے پاس ہے تو شفا اللہ کے پاس ہے. تو جسے اس بات کا یقین ہو جائے پھر وہ تمام لیکن آپ کی وہ چھوٹی اور راتوں سے مجھے خیال آیا کہ موسم کوئی بھی ہو, ہجر کی راتیں لمبی ہی ہوتی, وہ تو دسمبر کی ہوتی موضوع کچھ اور ہو جائے. میں نے کہا وہی, لیکن پھر بھی اچھا یہ خاص آپ نے جو کہا یہ خاص اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے جو عبادات ہے نا اس کو قمری مہینوں سے رکھا ہے. جی مثال کے طور پر حج ہے, مثال کے طور پر ذی الحج سے ہے, وہ رمضان المبارک سے عید, اس کا تعلق اس سے فرق یہ پڑتا ہے. مثال کے طور پر تمام مذاہب کے احترام کے ساتھ مثلا کرسمس ہے, اس کا تعلق شمسی کیلنڈر سے, یعنی 25 دسمبر. اب وہ ہمیشہ سردیوں ہی میں آئے گا, یعنی کبھی کرسمس کا تصور گرمیوں جون جولائی کے مہینے میں نہیں ہے. لیکن اسلام نے جو قمری مہینے سے رکھا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پورا سرکل وہ کرتے ہیں. کبھی آپ چینج ہو گیا, برف نہیں پڑتی, یہ ایک علیحدہ, کبھی آپ سردیوں میں روزے رکھتے ہیں, کبھی آپ گرمیوں میں روزے رکھتے ہیں, کبھی آپ سردیوں میں حج کرتے ہیں, کبھی گرمیوں میں حج کرتے ہیں, کبھی عید کے. تو یہ خاص اسلام کی خوبصورتی ہے کہ آہستہ 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 وہ آپ کو ہر موسم کا مزہ چکھاتے ہیں. اٹس مور آرگینک, مطلب ساتھ بالکل آپ کو حصے میں نیچر کے ساتھ. اچھا آپ مجھے بتائیں, ہم نے یوزلی خواتین میں مائیں ہی بچوں کو, جیسے مجھے بھی اللہ بخشے میری دادی کو, تو وہ بھی جب ہم جوتے بہن بھائی کبھی کھیل رہے ہوتے تھے جوتوں کے ساتھ بستر پہ چڑھ جاتے تھے تو فوراً کہتی تھی اترو تو
سانپ آ جائے گا تو ہم ڈر جاتے ہیں, وہ سانپ آ جائے گا, جوتوں کے ساتھ بستر پہ نہیں چڑھنا. تو ایسے بہت سارے بڑے بزرگ ہمیں سناتے ہیں. اصل میں اس میں وہ جیسے ابھی نور بھائی نے کہا نا کہ مقصد ادب سکھانا ہوتا ہے, تو اس کو مزید تاکید کے لیے بچے جو ہیں وہ ڈرے بغیر سیکھتے نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں ڈال بھی دیں جس میں خاص طور سے جیسے وہ کالی بلی رستہ کاٹنے, اس میں تو توہم پرستی ہے بالکل, اس میں لیکن یہ جو جوتے والی بات ہے اس میں ایسا نہیں لگتا. اس میں میرا خیال ہے کہ تہذیب سکھانے کے لیے اور موسٹلی ڈراتے ہوں گے. لیکن ہم خواتین ہی توہم پرستی میں زیادہ جاتی ہیں. اگر ہم کسی پریشانی میں کسی بندے کو کال کر دیں, وہ بولے جی آپ کے نا ستاروں میں تھوڑی سی گڑبڑ چل رہی ہے, تو آپ ذرا, میں آپ کو اس میں نا بتاؤں گا, یہ بتاؤں گی, اور ہم فوراً ہی کہتے ہو ہو لو جی ستارے ٹھیک کرو اپنے. اصل میں وہ بات ساری وہیں تان آ کے ٹوٹتی ہے ایمان پہ, جو بات کی نا ابھی علامہ صاحب نے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جادو کا بھی تذکرہ کیا. اب آپ آدھے پاکستان کو اور پورے ہندوستان کو جادو میں ڈوبا ہوا دیکھیں گے, فلاں آیا جادو کر گیا, فلاں آیا بنگالن آنٹی بنگالن انکل کے لگے. اچھا, اور پھر آپ پوری دیواروں پہ اس کا توڑ دیکھیں گے, لیکن اس ایک آیت کا کیا کریں گے؟ جادو برحق ہے, یہ سب کو پتہ ہے, لیکن اس ایک آیت کا کیا کریں گے جو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ اثر ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر آپ کا ایمان مکمل ہے تو یہ ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ ساری قدرت اس مالک الملک کے پاس ہے. اگر وہ نہ چاہے پتہ نہیں ہل سکتا اس کی مرضی کے بنا. اگر میرے نصیب میں یا میری تقدیر میں اس وقت کوئی آزمائش ہی لکھی ہے, کہیں گرنا لکھا ہے, کچھ بھی لکھا ہے, تو مجھے کوئی بچا ہی نہیں سکتا. سیدہ عائشہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے, میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں, کہ مجھے کافی ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو پھر وہی نصیحت کرتی ہوں جو مجھے اللہ کے حبیب نے سکھائی, اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے صاحب اقتدار, کرسی والے, طاقت والے لوگ مل جائیں اور چاہیں کہ آج آپ کا کچھ بھلا کر دیں, اور رب نہ چاہے تو ذرہ برابر بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور اسی طرح سے پورے صاحب اقتدار, کرسی والے, طاقت والے مل جائیں کہ آپ کا برا کر دیں, اور رب العزت نہ چاہے تو ذرہ برابر بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ ایمان ہے, قرآن ہی میں ہے کہ وہ آئے وہ ایک نبی کے پاس اور کہنے لگے وہ پوری قوم جمع ہو گئی آپ کے خلاف, کچھ اپنا چارہ کر لو. اس بات نے فزادہم ایمانا, اس بات نے ان کا ایمان اور بھی بڑھا دیا. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں اللہ کافی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس ایمان پر اللہ انہیں کافی ہو گیا. واہ جی سبحان اللہ. میں نور رحمانی صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. ایک شخص شاخ پہ بیٹھا, آری سے نا جس شاخ پہ بیٹھا تھا اس کو کاٹ رہا تھا. تو ایک بندہ گزرا, اس نے کہا بھائی گر جاؤ گے. اس نے کہا بھائی جاؤ اپنا کام کرو. 2 منٹ بعد وہ گر گیا. تو کہنے لگا حاجی صاحب تسی بڑے اللہ دے ولی ہو, دسو تانوں کس طرح پتہ لگا ہے ہو گیا. تو یہ بھی ذرا بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک کامن سینس جو ہے نا جی, وہ بھی پتہ نہیں کہتے زیادہ کامن نہیں ہے ویسے. جی نور رحمانی صاحب, آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے, اور آپ کو بھی کوئی کسی چیز سے تھوڑا بہت آپ خوفزدہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ اچھا, اس سے پہلے میں کمپلیمنٹ کر دوں, ہمارے دونوں علاموں کی کتنی پیاری آج میچنگ ہو رہی ہے, تو یہ بڑا اچھا مجھے لگ رہا ہے. صحیح. اب اس میں ضرور نقطہ کوئی نکلا ہے نہیں, اس میں نقطہ یہ کہ وہ ہم آہنگی دیکھیں جتنی لباس میں, تو ہماری سوچ میں بھی اتنی آہنگی آپ دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, ماشاءاللہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطیارۃ الشرک الطیارۃ الشرک الطیارۃ الشرک 3 مرات. وقال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما آخر لا طیر ولا ہام ولا سفر. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, پروردگار ہے, سننے والا ہے, عطا کرنے والا ہے, شفا دینے والا ہے, بیمار ہو جائیں تو شفا دینے والا ہے, گرنے لگیں تو بچانے والا ہے, سمیع ہے, سننے والا ہے, اور ایسا سننے والا ہے کالی رات ہو, کالی چوٹی ہو, نرم جگہ ہو, اور وہ اپنے رب کو پکارے, رب اس کی پکار کو سننے والا ہے, اور رزق دینے والا ہے. کیونکہ بھی آپ کے جو سوالات اس میں آئے گا, ایسا رزق دینے والا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جا رہے ہیں, اللہ نے بلایا ہے کوہ طور پر, کہا پروردگار میرے جو گھر والے ان کا کیا ہوگا, کہا موسیٰ یہ چٹان اس کو توڑو. چٹان کو توڑا, توڑنے کے بعد ایک پتھر نکلا, کہا اس کو بھی توڑو. جب توڑا کہا اس کو بھی توڑو. توڑنے کے بعد ایک ننھا سا کیڑا نکلا, اور اس ننھے سے کیڑے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو مخاطب کیا, کہنے لگے اے موسیٰ جو رب مجھے نہیں چھوڑ سکتا تمہیں کیسے چھوڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور درود و سلام ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
तवाहुम परस्ती के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अत्तयरतु शिर्क, 3 मरतबा फरमाया कि फ़ाल लेना शिरक है, बदशगुनी करना शिरक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और फिर आपने एक हदीस में फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, ला तयरा, कि बदशगुनी कोई चीज़ नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदशगुनी ज़रा बता देंगे क्या होती क्या वैसे? मैं आपको बता दूं, शगुन है बद और अच्छा शगुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा अच्छा सवाल भाई, आपको अल्लाह खुश रखे, आपने बड़ी अच्छी बात निशान देगी, एकदम हदीस मेरे जहन में हाँ, मैं वही सोच रहा था कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात ही है। बहुत अच्छी बात है। हदीस से पहले मैं कुरान की आयत पढ़ दूं, क्योंकि आपने कहा तो अल्लाह ने दिल में बात डाली, वाला तत्तबी खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अब नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। याद रखिएगा, एक उसूल नाज़रीन को यहाँ बता दें कि जितनी नेगेटिविटी है वो शैतान की तरफ से, और जितनी पॉजिटिव थॉट्स है वो रहमान की तरफ से। अगर आप पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब आप रहमान वाले हैं, और आप नेगेटिव हैं तो आप शैतान के करीब है। अब मिसाल एक भी दे दूँ, एक गिलास सामने रखा है, अगर इंसान ये देखे आधा खाली है तो ये भी नेगेटिविटी, और पॉजिटिव थॉट्स ये हैं कि आधा भरा हुआ है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, तुम शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। करता क्या? इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू, वो तुम्हें नेगेटिविटी का हुक्म देता है, तुम्हारे जहन के अंदर ख़यालात फासिदा को लेकर आता है। अब शगुन के हवाले से भी ख़यालात बद हों तो बदशगुनी आ जाती है। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए और सुलह हुदैबिया का ये मौका है। आपने फरमाया कौन आया? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहैल आए। फरमाया सहलुन, अब मामला आसान हो गया। या रसूलुल्लाह कैसे? फरमाया सुहैल सहल से है, और इसका मतलब ये कि अल्लाह ने मामला आसान फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम से फ़ाल लेते थे, यानी हमेशा अच्छा सोचने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन करते थे। इसका रद्द कैसा है बदशगुनी का? देखिए, शगुन दो होगा ना, ख्यालात दो हो गए। ख्यालात में अच्छा ख्याल भी हो गया और बुरा ख्याल भी हो गया। अब जब बुरा ख्याल आ गया तो आपके जहन में ये आ गया। अच्छा रहमान साहब, ये दोनों एक दूसरे की पहचान ही हुए ना? नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव का पता लगेगा, और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव का पता लगेगा। बिल्कुल ऐसा इसी तरह ही है ना? बिल्कुल ऐसा तकदीर में ही चलेगा, दिन होगा तो रात होगा, जैसे फरमाया था मौत है और हयात। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, इस बात को इंशाल्लाह जी जोड़ेंगे। ये मैं आपको बता दूं, हाँ अब्बा जी अल्लाह बख्शे कहते थे कि 2 नंबर का एक फ़ायदा है, और वो ये है कि इसका मतलब है कि कोई एक नंबर है तो 2 नंबर पे अपना वक्त ज़ाया ना करो, 1 नंबर को परसूट करो। कॉपी कब बनती है असल की? एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, ये शान है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. जीते रहें, अल्लाह आपको और रंग लगाए असद मियां. माशाल्लाह माशाल्लाह. चश्मे बदूर, शुक्रिया कमाल भाई, जज़ाकल्लाह. अच्छा जी, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है तवाहुम परस्ती, और ये बहुत सारे लोग जो वसवसों का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद फिर मुख्तलिफ आमिल बाबों की तरफ रुख कर लेते हैं, जिनके हम देखते हैं कि इश्तिहार हमारी कराची की क्या हमारे पूरे पाकिस्तान की दीवारों पे जहाँ जहाँ लोगों का ईमान जो है वो हम ज़रा सा डगमगाता है, फिर जाते हैं ऐसे लोगों के पास. उस हवाले से आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे. नूर भाई जो है ना वो बात कर रहे थे और जो हमने फिर ब्रेक पे चले गए थे. नूर भाई आप बात कंप्लीट करें फिर ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुरान मजीद देखिए, बदगुमानी तवाहुम को इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया वलाकिन्नल्लाह यज़हबु तवक्कुल, कि इसका तोड़ है कि तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला पे कामिल यकीन रखो. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. यकीन अल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला यकीन करने वालों से मोहब्बत करता है. और हम सूरह मुल्क पढ़ते हैं. सूरह मुल्क हम बरकत के लिए पढ़ रहे हैं, कब्र से वाशत के लिए पढ़ रहे हैं, कभी सूरह मुल्क को समझ के पढ़ें. अवलम यरौ इला तैर फौक़हुम साफ़ात व यक़बिदन मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, क्या तुम उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखते कि वो हवाए बसीत में अपने परों को फैला देता? कौन है जो उनको गिरने नहीं देता? अल्लाहु अर्रहमान. जब परिंदों को वो गिरने नहीं देता तो देख के जहाज बना लिया. जहाज बनाया. तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला पे कामिल यकीन क्यों नहीं करते? अब यहाँ एक और बात ज़हन में रखिएगा, इसको इससे कैसे बचा जाए? नेगेटिविटी बहुत है, नेगेटिव थॉट्स बहुत है. जिस तरह मेरी बहन ने सवाल किया, हमारे काम होते होते ख़राब होना शुरू हो गए. हम पहले सोने में मट्टी में हाथ डालते थे, वो सोना हो जाता था. आज हम सोने में हाथ डालते हैं, वो मिट्टी हो जाती है. उसकी वजह क्या है? पहले कोई काम करते थे, सिर्फ सोचते थे, काम हो जाता था, और आज ये काम ख़राब होना शुरू हो चुके हैं. क्या कोई ज़िंदगी में मनहूस आ चुका है? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक. अगर यही ख़वातीन की अब शादी होकर आए तो बिल्कुल कहा जाता है कि ये इसके पैर इतने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इतने ख़राब आए कि हमारा चलता हुआ कारोबार तबाह हो चुका है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी नफ़ी फरमाए. एक बात में मुमताज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जी, मीरपुर माथे से. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम. कैसे मिजाज सर? खैरियत से? जी जी बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल खैरियत से. आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अच्छा, बड़ी मेहरबानी. ये मेरा ये क्वेश्चन है, सवाल है कि मैं जैसे डॉक्टर हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ काफी जगह पे गाड़ी में, तो 10-15 जैसे मरीज वो खड़े हैं, मतलब फकीर गदागर जिसको बोलते हैं. जी जी. तो किसको 5-10 को मैंने अगर दे दिया, किसी एक आधे को नहीं दिया, तो वो कभी कभी कोई ऐसे गदागर या फकीर होते हैं बद्दुआ दे देते हैं. वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, मतलब है ना? क्या उनकी बद्दुआएं कबूल तो नहीं होती? हाँ, वहम में तो बंदा पड़ जाता है. सही सही. ठीक है मुमताज़ भाई, हम आपका बिल्कुल, ये वाकई अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी एक को दे दें या फिर आप किसी को ना भी दे सके, तो आपको कोई बद्दुआ दे रहे थे, फिर आप खौफ में आ जाते कि अल्लाह इसकी बद्दुआ न लग जाए. अपने और अल्लाह के मामलात में ठीक है ना. हदीस में कि जो अपने और अल्लाह के मामले को ठीक कर देता है, अल्लाह उसके बंदे के मामले को ठीक कर देता है. सुभान अल्लाह. तो सबसे पहली बात यह है कि आपका अल्लाह के साथ मामला ठीक है. अगर वो ठीक है तो आपको लाख कोई कुछ कहता रहे, यकीन फरमाइएगा, खाली फकीरों की बात नहीं है, घर के अंदर की भी बात है, पड़ोसियों की भी बात है. अगर आपका अल्लाह का मामला ठीक है, आपने उनके साथ मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा. ज़माना भर मुखालिफ हो, फलक भी हो, अदू मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं या रब अगर निगाहबा है तू मेरा. फिर वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला पे कामिल यकीन होगा. और सदकात किसे दें? ये कल बात हमने ये बात कही थी, आफत को टालने वाले आप अपने जानने वालों को दें, रिश्तेदारों को दें, दूसरे उनको दें. ये जो बाहर जो भिखारी होते हैं, इनको शरण देना जायज़ नहीं है. इनको शरण देना जायज़ नहीं, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु. थोड़ा सा एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है. आप कह रहे हैं रिश्तेदारों को सदका दे, तो ये देखा सदका आफत बलैयात के लिए, जो रद्द बला के लिए इंसान दिया जाता है, ये सदका भी क्या इंसान रिश्तेदारों को देगा? अभी यहाँ इसका जवाब मैं देती हूँ. ये असल में तसव्वुर है कि सदका हम जिसको देते हैं उस पर हमारी बला चली जाती है. और ये तसव्वुर हमारा इस्लामी इस्लामी तसव्वुर नहीं है. ये हम जो पुराना तस्वुर है, उधर से आया है. तो असल में ऐसा नहीं है. हमारा सदका तो अल्लाह ताला अपने हाथ पे थामते हैं साइल के हाथ में जाने से पहले.
تو اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں بلیات ٹلتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس پر جا رہی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اصل لوگوں نے یہ سوچا. بات پتہ کیا ہے، بعض لوگ ہماری سوچ اتنی چھوٹی ہوتی ہے نا، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی دنیا کے اکاؤنٹنٹ کی طرح سمجھتے ہیں. سر ایسے ہی یہ ہے، تھانے دار بھی سمجھ لیتے ہیں اپنے جیسے اکاؤنٹنٹ کی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں ایک ڈیبٹ ہوا ہے تو کریڈٹ ہونا ضروری ہے، ایک سے بلا کم ہوئی ہے تو دوسرے کا کہیں فٹ ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہت سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بلند ہے اور اسے بہت عالی اور عرفہ ہے کہ اس کو ایک بلا کو ختم کر کے کہیں نہ کہیں اور کسی بلا کو منتقل کرنا ہو. ہاں صدقہ دینے والے کی بلا دور ہو جاتی ہے، جس نے صدقہ لیا ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی بلا نہیں. آپ کو نا ڈسپلے سے مسئلہ ہو رہا ہے کہ ایسے ایسے وارا نا آپ کو کر کے اس کے ہاتھ میں تو اور لگے گا. ہمارے بغیر نیت کر کے بھی یہ بھی بات بتا دوں، ایسے ایسے کرنا بھی کوئی ضروری نہیں. ہمیں وہی کہہ رہا ہوں نہیں ہے ضروری. یہ اصل میں نیت کا ہے. نور بھائی قطع کلامی کی معذرت، مجھے بات کٹ کرنا بہت بری لگتی ہے لیکن کیا کروں، کالر موجود ہیں. آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ کالر ہے محمد کبیر. السلام علیکم جی. السلام علیکم کبیر بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام سر، آ رہی ہے آواز مجھے؟ جی جی کبیر بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے یہ جو کالی بلی کا مسئلہ ہے نا کہ راستہ کاٹنا، یہ میں نے گجرانوالہ میں کام کرتا تھا، شاپ ہے. جی جی. تو صبح میں جیسے ہی کام پہ نکلا تو کالی بلی آگے سے گزر گئی. پوری کالی؟ میں نے ذہن میں نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں دکان پہ شاپ پہ گیا ہوں اگلے نے مجھے چھٹی کرا دی، کام پہ جاؤ چھٹی کرو. تو بلی لب رہے ہو پھر کہ کتنے گئی ہو. اچھا صحیح ہے. تو آپ کو لگا کہ وہ چونکہ آپ نے وہ کیا تو وہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ آپ کا خیال ہے؟ جی جی میرا یہ خیال ہے کہ میں نے وہ راستہ کاٹا، اس نے میں گزرا جیسے ہی میں گیا پہلے بالکل خیر خیریت تھی. وہم آ تو گیا. اب آپ کا ویسے آپ کا روزگار تو بحال ہو گیا نا اب الحمدللہ؟ نہیں ختم ہو گیا. نہیں بعد میں نہیں ختم ہو گیا، ادھر سے ختم ہو گیا. ابھی تک ختم ہی چل رہا ہے؟ دیہڑی لگاتا ہوں. اچھا چلو اچھا ایک تو جی نا وہ مکمل میری بات ہو جائے کہ جب میں بات کرتا کہ ہم سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی ہو جاتے ہیں، کبھی ایک زمانہ تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا ہوتے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے بیٹے ہمیشہ جادو نہیں ہوتا، تمہارے اعمال ہوتے ہیں، تمہاری حرکتیں ہوتے ہیں، تمہارے لہجے میں تکبر آ جاتا ہے. جب آپ کو اللہ عزت شہرت مقام مرتبہ دے رہا ہوتا ہے تو آپ میں اکڑ آ جاتی ہے. پھر والد صاحب کا جملہ اکڑ میں پکڑ اور انا میں فنا. لیکن نور بھائی کہیں کہیں آزمائش، دیکھیں آزمائش بھی تو اللہ ہی کی طرف سے دی ہوتی نا بہت ساری جگہوں پہ. اچھا جی جیسے ہم توہم پرستی کہہ رہے تھے تو یہ جو خود پرستی ہوتی ہے یہ بھی زیادہ توہم پرستی کی طرف لے کے جاتی ہے. پہلے تو شیطان نے کی تھی، سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں تو اس سے بڑھ کر ہوں، میں تو آنکھ سے تو نے بنایا، اس کو تو مٹی سے بنایا، تو میں کیوں جھکوں، میں تو اتنا سینئر ہوں، میں نے تو 6000 سال تک عبادت کی ہوئی ہے، تو ابھی خلق ہوا، میں کیوں جھکوں اس کے سامنے. اچھا اس وقت بھی شیطان سے جو مسٹیک ہوئی، بعد میں جا کے آپ ایک کمپیریزن اگر کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن وہ چلے گئے، ترک اولا ہو گیا. دونوں کا جو ریئیکشن ہے نا وہی انسانیت ہے یا شیطانیت؟ شیطان نے کہا رب بما اغویتنی، قرآن میں تو نے گمراہ کیا مجھے، تو نے بہکا دیا، تو نے کام کروا دیا، ورنہ میں نہیں کرنا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار میں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا، ہم نے اپنے نفسوں پر، اور اگر تو نے رحم نہ کیا اور تو نے معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جو خطا کر کے عاجزی دکھاتے وہ آدم کی اولاد ہے، جو خطا کرنے کے بعد اکڑ جائے وہ شیطان کا پیغام. آپ کا کوئی پیارا ہونا جو نہ مانگے تو اس کو کان میں پیار سے کہیں گے یار ایسا راستے بندہ شیطان پہ چلنے لگتا ہے تو آئی ایم سوری بڑا اچھا ہے. اچھا کبیر بھائی کے لیے جو مشکل ایک آسان ہم کچھ ضرور کو ایسا اس میں اعظم بتا دیجئے کہ جس کو پڑھنے سے ان کا رزق بحال ہو جائے. اگر جادو کے معاملات ہیں مثال کے طور پر، جادو ایک حقیقت ہے نا، اگر ہے بھی معاملات ہیں اس میں آپ سورۃ البقرہ کی کثرت کیجیے. اچھا بلی کا تو بتایا ویسے کیا کریں، وہ تو بیچارے بلی میں پھنسے ہوئے. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے، دیکھیں آپ یہاں رکھیے گا ذہن میں، آپ نے رزق کے حوالے سے کمائی کے حوالے سے آپ نے بات کی. نہیں وہ اصل میں نا جی کا وہ میں آپ کو سبق وفی السماء رزقکم، تمہارے رزق کا بینک اکاؤنٹ آسمانوں میں ہے. ٹھیک ہے. آج 1000 روپے اترنے پوری دنیا بھی مجھے دینا چاہے تو 1000 سے زیادہ دے نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اور اس نے اگر 100 روپے لکھے ہیں کوئی چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی. یہ کامل یقین ہونا چاہیے. نہیں یہ اب کیسے آئے کامل یقین؟ یہ بھی ہاں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اچھا اس کا ثواب بھی قرآن دے رہا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، تم اپنے نفسوں کو ان کے ساتھ رکھو جو ہمارے والے ہیں. جب تم ہمارے والوں میں آ کے بیٹھو گے تو تمہاری سوچ بھی ہماری والی ہو جائے گی. ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے کالر ہیں عبد المناف. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی عبد المناف بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟
जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरी उलमा से ये मतलब क्या क्वेश्चन है कि अगर रोजे की हालत में वॉमिटिंग आ जाए तो क्या रोजा टूट जाता है या मतलब रोजा होता है? सही, ठीक है, चलें फौरन ही बता जी, दें जी। जी, रोजे के आलम में अगर बेख्तियार तय कर लिया ना किसी ने, उसकी इख्तियार में नहीं था खुद, तो फिर रोजा नहीं बातिल होता। लेकिन बाज मर्तबा कुछ ऐसी कैफियत हो जाती है कि जब कह करता है इंसान को इख्तियार के साथ, इख्तियार के साथ अगर कहे तो रोजा बातिल हो जाएगा, अदरवाइज बातिल नहीं होगा। क्विकली नूर भाई आप जी ऐसा ही है, मेरे को मसला अब पढ़ने का बता दूं। सूरह बकरा पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, बावुज़ू रहें, कुरान की कोई सी भी आयत कामिल यकीन के साथ पढ़ें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रब्त होगा, जब रब्त होगा तो शैतान से आपका ताल्लुक डिस्कनेक्ट होगा, जब डिस्कनेक्ट होगा तो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आप रास्ते पे चलना शुरू करेंगे। लाहौल भी किस से बिल्कुल पढ़े लाहौल। की एक हदीस है इसी के ऊपर कि अगर आप रोज़ सुबह उठकर सूरह फातिहा एक बार, आयतुल कुर्सी एक बार, 3 बार इखलास, 3 बार फलक, 3 बार नास, मुआविज़तैन आप पढ़ के अपने हाथों पे दम करके और अपने पूरे चेहरे पे और जिस्म पर फेर लेते हैं तो उस दिन आपको ना तो कोई जादू, ना कोई बुरी नज़र, ना हसद आप पर असर नहीं करता। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते थे तो आप तीनों, ये इखलास भी, फलक भी, नास भी 3-3 बार पढ़ के अपने हाथ मुबारक पे फूंक के अपने चेहरे और पूरे जिस्म पर जहाँ तक आपका हाथ जाता था आलमीन भी ये करते थे रोज़ाना। आज़म क्विकली मैं चाहूँगी वो अगर रिस्क के लिए कोई एक तस्बीह आप भी बता दें कुमैल भाई। एक तो खुद तस्बीह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नमाज के बाद पढ़े इसी नियत से। दूसरा है कि सूरह तलाक की जो दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, फिर तीसरी आयत शुरू होती है, व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही क़द जअल अल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। जो अल्लाह पर तवक्कुल रखता है खुदा उसके लिए काफ़ी हो जाता है, और जो अल्लाह के रास्ते पर चले तो अल्लाह कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्क का एहतमाम कर देता है। इस आयत का तर्जुमा ही है। तो इस पर इंशाल्लाह यकीन करके फजर के बाद एक मरतबा पढ़ लें। मैं तो इस बात के लिए कोई ज़्यादा कायल नहीं कि, लेकिन खुद हदीस में, हदीस में क्या है पता है, जो अल्लाह सुबहान, जिसका मामला अल्लाह उसके साथ ठीक है, उससे दुआ की इतनी ज़रूरत रह जाती है जितना खाने में नमक। ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी भर सुबह से लेकर शाम तक दुआएं पढ़ता रहेगा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि आप निकलें, आप काम करो, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, नमाज पढ़ लो तो ज़मीन में फैल जाओ, काम करो, रोज़गार कमाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। और ये वज़ाइफ जारी रखिए, लेकिन बद इखलाक होके नहीं, खुश इखलाकी के साथ। जब इस काम के बाद कुछ हासिल हो जाए तो अपनी मेहनत का कमाल ना समझना, फज़ल वक्फे की तरफ चलते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप तमाम तर देखने वालों को हम एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आपको रमज़ान मुबारक कहते हैं। आज तवाहुम परस्ती के हवाले से हम बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली वो ऐसी बहुत सारी बदगुमानियाँ, बदशगुनियाँ जो हमने अपनी अपनाई हुई हैं, उनसे छुटकारा हासिल कैसे किया जा सकता है। कुछ अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ कॉल्स भी मौजूद थी, हमने बताया कि जी रिस्क के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऐसे हमने अपने आसपास बहुत देखा है कि अगर किसी लड़की को या किसी लड़के का अच्छा रिश्ता ना मिल रहा हो, खुसूसी तौर पर हमने ख़वातीन के साथ चीज़ ज़्यादा देखी है जुड़ी हुई, कि अगर रिश्ता ना मिल रहा तो फिर बात ही करना शुरू कर दे कि इनकी किसी ने बंदिश करवाई हुई है। हम मतलब ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश हो, या हो सकता है कि आपकी तरफ से भी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा डिमांड की गई हो कि अगला आप पूरी ना कर पा रहा हो। हम सीधा एक जो बात ना, हम कोई नेगेटिव ध्यान जाता है, हम सबसे पहले नेगेटिव की तरफ ही जो है वो ध्यान देते हैं। खैर अगर ऐसा है तो क्यों, और साथ में फिर वही बात, क्योंकि उलमाए कराम मौजूद है तो उनकी यहाँ पे मौजूदगी का फ़ायदा उठा के तस्वीर भी ज़रूर पूछूंगी आपके लिए, ताकि बहुत सारी बहनें, बहुत सारे पेरेंट्स जो कंसर्न हैं उनके किसी हद तक मुश्किल सॉल्व कर सकें। जी इसमें एक जो अमल है बहुत बेहतरीन है, रिश्ते के एतबार से भी, रिस्क के एतबार से भी, और कुरानी अमल है। हर नमाज के बाद एक मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद का विर्द कर लें बस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह इखलास को पढ़ लीजिए एक मरतबा फ़कत। इंशाअल्लाह अज़ीज़, चूँकि हदीस में है, इसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया और आखिरत का खैर भी अता करता है। और ये मेरा ज़ाती तजर्बा, इस पर मैंने इस पर कसरत से अमल किया, जिस नीयत से पढ़ा है, और अपने और वालिदैन के गुनाहों को भी माफ़ करता है। हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो अगर गुनाहों की वजह से कोई बंदिश होती है तो वो भी दूर हो जाती। अब कौम का एक और भी मिजाज है, वो ये है कि एक जगह, मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ पर पाकिस्तान से बाहर किसी जगह पर मैं पढ़ रहा था कुछ प्रोग्राम्स, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने आके अपने ऐसे मसाइल पूछे, तो हमने मसलन ये वजीफ़ा जिक्र किया कि आप सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ लीजिए। तो थोड़ा सा मुझे हैरत से देखने का इतना यकीन नहीं आ सका, बड़ा सादा सी बात बताई आपने, इतना होने से हो जाएगा ये। अच्छा, तो मैंने महसूस किया थोड़ा, मैंने कहा देखें हज़रत, मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे कहता ना कि यार तुम काली मुर्गी ज़िबा करो, उसके कलेजी लेकर कब्रिस्तान जाकर वहाँ खिलाना किसी को, तड़पता हुआ मरेगा ना, तो फिर तुम कहते हैं अरे यार किबला साहब ने कैसा वजीफा बताया ना, तो ज़मीन आसमान में किसी को नहीं पता था, अभी अभी वही नाजिल हुई।
میرے بھائی یہ جو قرآنی آیات ہیں, یہ جو اوراد ہیں, اس پہ چونکہ ہمارا یقین اٹھتا جا رہا ہے. خود ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, ان کے پاس ایک شخص آیا, اس کو ہاتھ میں تکلیف تھی تو, اور گویا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا, تو اس زمانے کی جو دائر ہے کہ کیا کچھ جڑ سکتا تھا کس طرح سے, تو انہوں نے ایک کرامت دکھائی, اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا, بتایا نہیں اسے کہ کیا پڑھا, اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا, چلا گیا. بعد میں خیال آیا کہ پوچھو تو سے کیا پڑھا, تو آیا امام کے پاس اور آ کے کہا کہ اے فرزند رسول آپ نے کیا پڑھا تھا اس پر, کہا بس تیرا کام ہو گیا, کیونکہ وہ جانتے تھے اس کی حقیقت کو, کہ تیرا کام ہو گیا کافی ہے. کہا نہیں بتلائیے تو صحیح, میں نے کہا تو یقین نہیں کرے گا, کہا نہیں بتلائیے تو صحیح, کہا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا. اللہ اکبر کبیر. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس نے کہا کہ بس فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم, بس اتنا کہنا تھا فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو ہاتھ پہ وہ اثر پھر ختم ہو گیا. اور یہ بھی تو میٹر کہ پڑھے کون, وہ پڑھنے والا بھی تو پڑھے کون. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زبان سے دعا کرو کہ جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے, زبان سے تو کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے, یعنی بندوں کے لیے, وہ تو خیر معصوم نبی تھے. تو کہا اے موسیٰ تم نے اپنی زبان سے گناہ کیا, دوسرے کی زبان سے تو نہیں کیا نا, دوسرا تمہارے لیے دعا کرے, تم دوسروں کے لیے دعا کرو, تو تم اس زبان سے دعا کرو کہ جو جس سے گناہ نہیں کیا دوسرے کے لیے دعا کرو. 41 مرتبہ آیت الکرسی 41 مرتبہ 41 ٹائمز آیت الکرسی صبح اور شام پڑھی جائے, کہ اگر حقیقتاً اگر واقعی بندش کے معاملات چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں یا بیٹھ, بالکل چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. جو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں, وکٹمز ہوتے ہیں, ان کو گھبراہٹ بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو اس گھبراہٹ بے چینی سے بھی فائدہ ہوگا, اور جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اس میں والد صاحب رحمۃ اللہ شاہ فرماتے تھے کہ وہ بندہ باوضو رہے, 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے. ہماری یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی طرف توجہ نہیں دیا, چلتے پھرتے سورہ اپنے اخلاق اور اخلاص اس پہ بھی توجہ نہیں دیتے. اچھا دوسری بات یہ, میرے پاس ایک شخص آیا, کہہ لے کہ حضرت میں فلاں کاروبار کرتا ہوں اور میرے شاید بندش ہو چکی ہے, اب اس طرح کی سیل نہیں. میں نے کہا کیا ہوا, بولا پرائز انکریز ہوئے نا, تو میں نے بھی ویلیو بڑھا دی, تو اب گھاٹ ٹوٹ گئے. میں نے کہا تم اصل میں یہ سمجھتے ہو کہ پیسہ سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے برکت بہت ہوتی ہے. ہمارے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے غلط فیصلے, اور والی بات بد اخلاقی کے علاوہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, اور ظلم کسی پہ کرنا, ظلم کرنا. اس کی وجہ سے آپ 1000 مرتبہ صبح شام سورہ اخلاص پڑھیں, خانہ کعبہ کے اندر پڑھیں, لوگوں کو تکلیف دے کے پڑھیں, ان کے ساتھ بد اخلاق ہو کے پڑھیں, کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ اپنا احتساب کریں. سب سے پہلے اس زبان سے لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں. دودھ بہت اچھا, لیکن برتن بھی تو صاف ہونا جس میں ڈلے گا, پھر وہ بھی آپ گندے برتن میں پانی پینا پسند نہیں کرتے, تو گندے دل میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی. میں سورہ قصص کی آیت 23 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ننگے پاؤں اور سفر کر کے گئے, اور پیر بھی, جوتے بھی نہیں تھے, کپڑے بھی پھٹے تھے, اس وقت ایک دعا اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی, اور انہوں نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو آسمان سے جو بھی خیر میرے لیے نازل کرے, میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں. دیکھیے اس وقت حضرت موسیٰ, اس کے بعد حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا, بیوی دی, بچے دیے, کاروبار دیا, نبوت دی, بادشاہت دی. اب یہ جو دعا مانگتے ہیں نا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دعا میں یہ تاثیر ہے, مگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کیفیت کو 20 سیکنڈ رہ گئے, سے جلدی بتا دیں دل صاف کیسے, بندہ فوراً میں کہوں میں نے دل صاف کرنے کیسے کروں. آپ سب کو معاف کر دیں, سب کو معاف کر دیں, پہلے خود کو بھی معاف کر دیں, اور خود معافی مانگے, سڑے اپنے پہلے معافی مانگے اور پھر سب کو معاف کر دیں, آپ کا دل صاف ہو جائے. بہت شکر گزار ہیں اقبال بھائی آپ کے, مہمانی صاحب سلامت رہیے. میم آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کا شکریہ خواتین و حضرات. دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. آئی ایم شیور کہ اس وقت آپ تمام تو جو خواتین ہیں, خواتین کیا بندے بھی, وہ اس وقت کچن میں مصروف ہوں گے, کیونکہ بہت سے لوگ گھروں میں دیکھتی ہوں ذرا سب کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ چیز خود بھی بنائی جائے تاکہ جو ثواب ہے وہ بٹورا جائے. تو نازیہ بھی ایسے ہی روز ہمارے کچن میں بڑا زبردست ثواب بٹورتی ہے, کیونکہ بہت مزیدار چیزیں بناتی ہیں. آج تو انہوں نے کافی بڑی تعداد میں ایک سینڈوچز بنائے لوگوں کے لیے. یہاں پہ یہ اسپیشل سینڈوچز ہے نا, اس کا نام ہی اسپیشل سینڈوچ ہے. اور اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ نا بالکل چکن کے نا جو اس کے جو کیا کہیں گے اسٹیک پیسز ہوتے ہیں یا بریسٹ پیسز ہوتے ہیں, اس سے یہ بنتا ہے. اور بہت آسان ہے. اس میں صرف اور صرف آپ نے کرنا ہے کہ میرینیٹ کرنا ہے اس کو کالی مرچ نمک سے, اور اس کے بعد اس میں آپ نے ایگ جو ہے نا وہ آپ
ऐड करते हैं, ठीक है। एग ऐड करने के बाद फिर जब इसे हल्का सा शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो शैलो फ्राई में इसको जो है ना आपने ब्रेड क्रम्ब पे लगाया और बस इसको शैलो फ्राई करके उसके बाद फिर हमने ब्रेड ले लिया, ब्राउन ब्रेड ले लें आप, ये वाली ले लें, वाइट ले लें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा इसको कड़क करना है। अच्छा, साथ में ऑमलेट बनेगा। ऑमलेट में वैसे भी मैं घर पर ऐसे ही ऑमलेट खाती हूँ, वो लाल मिर्च और नमक डाल के, बस इट्स सो डिलीशियस। जैसे मुझे अंडे वाला बर्गर इसलिए अच्छा लगता है, वैसे नमक मिर्च वाला ऑमलेट डाला होता है। शौक में लाइटें नहीं खानी साथ, ये वो उसको उससे दिखाने याद रहे। ये तो इसमें रूहानी वैल्यू ऐड कर रहे हैं बेसिकली, ये बर्की हुक्म है, इसमें रूहानी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो बस फिर इसमें जो है मैंने एग ऐड किया। अच्छा, इसमें 2 सॉसेस डलेंगे, मेयोनीज और साथ में जो है केचप, और सलाद का पत्ता डलेगा, क्यूकम्बर है और इसमें टमाटर है और चीज़। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने ब्रेड लेना है जो कड़क हो जाएगी ज़रा सी, उसके बाद ब्रेस्ट पीस लेना है, फिर हमने इसके ऊपर टमाटर रखा, फिर केचप रखी, उसके बाद फिर इसको हमने एक ब्रेड और ऊपर रख लिया, फिर उसके बाद हमने इस पे ऑमलेट रखा। ऑमलेट के बाद पूरी होलसम मील है, पूरी रोटी है पंजाबी बिल्कुल। फिर इसके बाद फिर हमने सलाद का पत्ता रखा, उसके बाद मेयोनीज डाली और इसको पैक कर दिया। बड़ा हसीन सैंडविच लग और रहा है। इसको स्टार्टर ना समझिएगा, ये पूरा खाना है। पूरा खाना है, ये full खा लिया तो बस वो देखिए ना, प्रोटीन भी, कार्ब्स भी, वेजिटेबल, आपको सब कुछ मिल रहा है यानी इसमें। कि आप उसको कह सकते हैं कि क्लब सैंडविच को और थोड़ा देसी करके, लेकिन इसमें प्रोटीन ज्यादा भर के, इसमें चिकन बहुत ज्यादा है, इसमें चिकन इसलिए क्योंकि पूरा मील है। बिल्कुल। अच्छा, आज मैं देख रही हूँ जी ऑल पर क्रीम्स यहाँ पे पड़ी हैं, तो ऑल पर क्रीम से आप क्या बनाने जा रही हैं? ऑल पर क्रीम से एक तो मैं ऑल पर क्रीम्स के बारे में ये बताऊं कि एक तो ये जो है ना, ये क्रीम 100% जो है ये डेयरी क्रीम है, और दूसरी इसकी ख़ास बात ये है कि ये आप फ्रूट चाट में भी डाल सकते हैं, सालन जिस आप बना रहे हैं, जो दाल बनाते हैं, इन सब में आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और इसके साथ बहुत सारे लवाजमात ऐसे हैं जिसमें आप ऑल पर क्रीम जो है वो डाल सकते हैं। जैसे मैं ड्रिंक भी बना रही हूँ इसमें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ड्रिंक में ये है कि ये हम बनाएंगे बनाना शेक है, लेकिन ये बनाना शेक जो है ये बहुत बनाना स्मूदी बनाएंगे। बनाना स्मूदी जो है इसमें बहुत अच्छा, इसकी खास बात ये हो जाएगी कि ये ऑलपर्स के साथ जो है ना, क्रीम के साथ इसका मजा और जो है ना इनहैंस हो जाएगा, जो आप फुल फिलिंग हो जाता है बहुत ज्यादा। और वैसे क्रीम आप वैसे भी खा सकते हैं, हमारे बरखुरदार जो है वो नहीं रहने देते क्रीम, माशाल्लाह। क्रीम तो रस से भी लगा के मजा आता है, रस के साथ, डबल रोटी के साथ, रोटी के साथ, इवन पराठे के साथ भी लोग खा रहे होते हैं ना, बहुत मजे का लगता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने जो है बनाना लिया। अच्छा, क्योंकि स्मूदी बना रहे हैं हम लोग, तो स्मूदी में हमेशा बनानास जो है ना वो थोड़े से हम ज्यादा डालेंगे इसमें। तकरीबन मैं 3 बनानास निकालिए, अगर काटना है तो मुझे बता दें, मैं काट लेती हूँ। नहीं, इसको आई थिंक डायरेक्ट ही हम इसको ऐड ऑन कर लेंगे, थोड़ा सा हम देर तक इसको जो 1.5 मिनट में आपने इसको अब हमें बता देना कि बिल्कुल हो जाएगा। और आज मैंने नूर भाई का फेवरेट गुड़ जो है वो ऐड कर रही हूँ। अरे वाह जी वाह। मैंने कहा नूर भाई कई दिनों से कह रहे थे कि हाँ कि क्या आपने, ये दही है या दूध है? अब ये दूध है। इसमें तो दही भी डलता है ना वैसे कि नहीं? स्मूदी में दही भी डलता है, लेकिन मैं दूध इसलिए क्योंकि हम इसमें क्रीम डाल रहे हैं। अच्छा, तो उसमें इसका जो एग्जैक्टली, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ये दही के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर हमने 1 ग्लास इसमें दूध लिया है तो उसमें तकरीबन मैं ऑलपर्स के जो क्रीम है वो आधा कप डालूंगी। ये वो भी जो शॉर्ट्स मिल्क शेक की शॉर्ट्स जाती है ना, वो 1.5 किलोमीटर पे वॉक भी करो ये बात। हाँ, नहीं देखिए, हर एक के लिए, देखिए हमारे लिए शायद ये चीज होता है, लेकिन जो बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं, आपके लिए कहना आसान है, आप माशाल्लाह सुपर फिट हैं। नहीं, आप बस मत पूछे, मैं बहुत अपना ख्याल रखती हूँ। जिंदगी में देखा, आप जिसको बोलना सुपर फिट बड़ी स्मार्ट है, नहीं अभी तो मेरा नहीं, मैं तो बड़ा ख्याल रखने के बाद होता है, वही 1-1 घंटा 2-2 घंटा वॉक करने के बाद, एक्सरसाइज के बाद ये हाल गुड, जिंदाबाद। होगी। मैंने कहा नूर भाई जब कहेंगे ओके डन, फिर मैं ठीक है। हाँ, मदानी का काम तो पूरा होए ना फिर। तो ये थोड़े से बीच में रह गया। हाँ, बिकॉज हमें लाइव हम इतनी देर तक इसको वो हो जाएगा बस। तो ये तैयार है और ये बहुत मजे की स्मूदी है। इसमें ये है कि अगर आपने और बर्फ डालनी है तो उसमें ज्यादा बर्फ डाल के ये, और उसको भी बर्फ को उसमें भी डाल सकते हैं, शेक में। शेक में, हाँ, शेक में डालेंगे बर्फ। अभी मैंने कम डाली, हाँ बिल्कुल, उसके जरा ज्यादा उसमें बर्फ बिल्कुल जो जिसके साथ आप इसको क्रीम के साथ बनाए ना, तो फिर मजा इसका थोड़ा सा लुत्फ दुबाला हो जाता है, इसकी रिचनेस बढ़ जाती है। और फिर आपको पता है कि ऐसी कोई भी चीज़ बच्चे तो बहुत ही शौक से पीते हैं, और आपको खुद भी दिल करे आपको कुछ और खाने को दिल ना कर रहा हो, तो आपने तैयार किया ऑलपर्स बनाना शेक और स्मूदी। चलो जी, छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर।
تو بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر ام راحیل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سیگمنٹ ہے ہمارا طب نبوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آج ہم طب نبوی میں کس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کی کون سی نعمت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟ انجیر کا آج ہم ذکر کریں گے. انجیر کا, اور کئی دفعہ بھائی بھی ذکر کر چکے ہیں انجیر کا, اور انجیر کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت استعمال میں آتی ہے, بہت لوگ پسند بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ اوائڈ بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ جنت سے کوئی پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو میں کہوں گا بے شک یہ وہی ہے. تم انجیر کو کھایا کرو کیونکہ یہ جنت کے میووں میں سے ہے, اور یہ جو ہے بواسیر کو, پائس کو ختم کرتا ہے, اور جوڑوں کے لیے بہت ہی اچھا. جو حدیث کے الفاظ ہے وہ ہے کہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں فائدے مند ہے. کتنا ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا کہ جو پائس ہے وہ ختم ہوتی ہے, اور لیکن جوڑوں کا درد ختم نہیں ہوتا, فائدہ دیتی ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے تھے جو لوگ اوائڈ کرتے ہیں, از دیر اینی باڈی جو انجیر کو اوائڈ کرتے ہیں؟ آن واٹ گراؤنڈز؟ دیکھیں ان کو لگتا ہے کہ ٹیسٹ اچھا نہیں ہے, یا بیج آ جاتے ہیں اور دانت میں پھنس جاتے ہیں وغیرہ. لیکن اگر فروئی بات ہی بالکل, لیکن اگر اس کا فائدہ پتہ چل جائے تو کوئی بھی اس کو اوائڈ نہ کرے. میں کہتی ہوں کوئی بندہ اوائڈ کر ہی نہیں سکتا ہے. اچھا, اس کی خاص بات ہے کہ اس کو اپنے زیادہ نہیں کھانا. 3 سے 5 دانے اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ کے پیٹ کے لیے نقصان ہے. تاک ہو 1, 3 یا 5. یہ ہمارے ہاں ایسے ملتے ہیں, ورنہ آپ ویسے کبھی آپ دبئی وغیرہ کہیں اور بھی ٹریول کریں, ترکی یا ابھی یورپین کنٹریز میں بھی جو فریش ملتی ہے وہ بہت مزے کی, بڑی زبردست جوسی ہوتی ہے. اچھا, ہم پہلی کیا بنانے جا رہے ہیں؟ ہم بنائیں گے جیسے ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ بواسیر پائلس کا علاج ہے, تو وہ مین جو کاز ہے وہ ہے کانسٹیپیشن. اچھا, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہے کہ سمپل آپ اس کو بھگو کے آپ صبح کھا لیجئے, لیکن اس کا پانی بھی پی لینا, پانی بھی پینا بیسٹ ہے ہر چیز کے لیے. اگر بہت سے لوگ ہوتے کہتے ہیں جی وضو نہیں رہتا ہے, یا گیسٹرک پرابلم بہت رہتی ہے, یا بدہضمی رہتی ہے, یا بہت پریشانی رہتی ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے, وہ صرف 2 سے 3 انجیر کھانے کے بعد کھا لیا کریں, یا صبح نہار منہ کھا لیا کریں. کچھ دن کھائیں گے ان کا یہ ایشو ختم ہو جائے گا. اور چیو بہت اچھا کریں اس کو, بالکل. بھگو کے کھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ بالکل جب بھگو کے کھاتے تو نرم ہو جاتی ہے, تو ایبزارب ہو جاتا ہے, اور اس کا جو بھی نیوٹرینٹس ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر ایبزارب ہو جاتے ہیں. اور نہیں تو اس کا آسان طریقہ, خاص کر جو کانسٹیپیشن کے لیے, پائلس کے لیے, آپ نے شہد لیا ہے, شہد میں آپ انجیر کاٹ کے ڈال دیں گے. اچھا, بھیگی بھی ہو نہیں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اس میں زیتون یا زیتون کا تیل, آپ زیتون بھی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں. بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں, میں ان کو زیتون ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ زیتون مکس کر لیتے ہیں, اور بس اس کو آپ نے مکس کیا, یہ آپ ایک بڑا اچھا سا مکسچر بن گیا ہے. اور اس کو بالکل اتنا سا لائک 1/2 ٹی اسپون صبح اور شام کھانا ہے. بالکل, یہ آپ نے کچھ اور نہیں کرنا ہے, تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ جو کانسٹیپیشن اور مجھے بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو میں تھینک یو سو مچ. اور ہم اسپیسیفکلی آگے آپ کو بتائیں گے کہ انجیر کے اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں انشاءاللہ کل. تھینک یو سو مچ. جزاکم اللہ بالخیر. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. اور یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد.
میں اس شعر کو قبول فرمائے آمین. کہ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد تو میرے لیے ہاں میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. بروز حشر مجھے جو دیکھا تو فرشتے بولے کہ جا تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. جی فصیح بھائی اب تو آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. میں تو کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزلیں یہ شکستہ پا کوئی اور ہے جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے نہیں میں نہیں وہ مریض دل. میری التجا ہے یہ دوست دو کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے تو بنا کے سر کو قدم چلو. ہے تجھے خبر شاہین و دہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوں ہونیاں دسو منظور اے دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں. ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے بوسے تیرے قدماں نوں دتے جنہ راواں نے دتے جنہ راواں نے ساڈے نصیباں وچ او راواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں. رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گالی ہے ہن ساڈی زندگی دی شام ہون والی ہے شام ہون والی ہے. معاف ماہی ساڈیاں خطاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوں ہونیاں
कदोनिया साडे बल सोनिया इश्क दे बीमारां नूं दारू कोई नहीं चाहिदा इन्हां दा इलाज है दीदार सोने माही दा दीदार सोने माही दा इश्क दे बीमारां नूं शिफावां कदोनिया साडे बल सोनिया निगाहां कदोनिया दसो मंजूर है दसो मंजूर है दुआवां कदोनिया साडे बल सोनिया निगाहां कदोनिया दसो मंजूर है दुआवां कदोनिया साडे बल सोनिया आका एहो सदरा ने सीने विच बालियां चुमांगा मैं जाके कदों रोज़े दियां जालियां रोज़े दियां जालियां सजन ते तेरियां अतावां कदोनिया साडे बल सोनिया निगाहां कदोनिया दसो मंजूर है दसो मंजूर है दुआवां कदोनिया साडे बल सोनिया निगाहां कदोनिया साडे बल सोनिया एक एक जर्रे विच रखियां शिफावां ने उसे तेरे कदमां नूं दिते जिन्हां रावां ने दिते जिन्हां रावां ने साडे नसीबां विच ओ रावां कदोनिया साडे बल सोनिया निगाहां कदोनिया दसो मंजूर है दसो मंजूर है दुआवां कदोनिया वो सुए लाज़ार फिरते हैं वो सुए उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं मांगते फिरते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम वक्त गुज़रा है जो याद सरकार में वक्त गुज़रा है जो याद सरकार में वक्त गुज़रा है जो याद सरकार में ऐसी हर एक
ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے گائے عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الہ العالمین تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کیا گیا اس کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے اس سما کے سیٹ پر شہزاد بھائی جو کیمرہ مین ہیں ان کی والدہ شدید قلیل ہیں. الہ العالمین تیرے محبوب کی کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. سب کے حالوں پر سب کے معاملات پر اپنی مہربانی اپنا فضل فرما. ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجائے سید المرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.